بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مسجد کے اندر کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو دیکھے کہ وہ اپنی کسی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے مسجد کے اندر، تو وہ اس شخص سے یہ کہے، اس کو یہ جواب دے کہ لا ردہ اللہ علیکا، کہ اللہ تعالیٰ وہ تیری چیز جو ہے وہ تجھے نہ لوٹائے، وہ تیری چیز جو گم ہو چکی ہے وہ تجھے نہ ملے۔ کیوں؟ فإن المساجد لم تبن لہذا، کیونکہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اس لیے نہیں بنائی گئیں۔ تو مساجد کس لیے بنائی گئی ہیں؟ قرآن مجید میں سورۃ الجن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس لیے بنائی گئی ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ ان میں کسی اور کو نہ پکارا جائے، کسی اور کو نہ بلایا جائے۔ تو گویا کہ یہ جو مساجد ہیں یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور مساجد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرنے کے لیے۔ بعض علماء نے اگرچہ اس میں تفریق کی ہے کہ جاندار جو گمشدہ چیز ہے اس کا اعلان نہیں کیا جا سکتا، جو بے جان ہے اس کا کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم کہ کس کا کیا جا سکتا ہے کس کا نہیں کیا، اس میں حوالے سے میرے علم میں تو کوئی تخصیص نہیں ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال مساجد جو بنائی گئی ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، کسی کی گمشدہ چیز کو تلاش کرنے کے لیے نہیں بنائیں گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کسی کا بچہ گم ہوا، کسی کی بکری گم ہوئی، کسی کا کوئی جانور گم ہوا، کسی کی کوئی بھی چیز گم ہوئی، کسی کی بائک گم ہوئی، اس نے کیا کیا؟ وہ مسجد میں آیا، اس نے لاؤڈ سپیکر آن کیا، اور آن کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ جی فلاں چیز فلاں شخص کی گم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ بالکل بھی جو ہے نا غیر شرعی ہے، یہ ناجائز ہے۔ اب جب ہم اس چیز کے بارے میں یہی کچھ کہتے ہیں تو کئی سارے ہمارے بھائی، کئی سارے ہمارے ساتھی پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ حدیثیں سنا رہے ہیں یہ حدیثیں ضعیف بھی تو ہو سکتی ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کیسے ضعیف ہو سکتی ہیں؟ بھائی آپ جبکہ عالم نہیں ہیں تو اگر آپ جانتے ہیں حدیث ضعیف ہے تو ہمیں بتائیں کیسے ضعیف ہے، جبکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان کو چونکہ زیادہ نالج نہیں ہوتا، ان کا بات کرنے کا یا اعتراض کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے یا نقطہ نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اگر کسی کی چیز گم ہو گئی ہے وہ مسجد کے اندر اعلان کرنا چاہتا ہے یا اس نے اعلان کر دیا تو اس میں کون سی غلط بات ہو گئی؟ اس کے جواب میں پھر یہ کہنا کہ وہ تمہاری چیز تمہیں ملے ہی نہ، نبی علیہ السلام تو اتنے مہربان تھے، وہ کیسے کسی کی چیز ضائع کر؟ دیکھیں بھائی، چیز عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، گھر مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جو بندہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی جو ہے نا وہ چیز لاگو کر سکتا ہے، اس میں کوئی بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر مانع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ ایک تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح حدیث، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی سارے متفق ہیں، سب کے نزدیک یہ جو ہے مسئلہ ایسے، یہ سب کا اتفاق ہے۔ تو جو متفق علیہ مسئلہ ہے اس مسئلے کو تسلیم نہ کرنا، اس مسئلے کے اندر میں عام طور پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی شخص کا اعتراض بن رہا ہے تو وہ اس طرح کا کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جو مسئلہ یعنی اجتماعی نہ ہو، انفرادی مسئلہ ہو، اس کے اندر اعتراض چلیں کرے تو کسی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو مسئلہ امت کے اندر اجماعی ہے، امت کا اجماع ہے، امت اس مسئلے میں سب متفق علیہ علماء ہیں، سب کا ایک ہی نظریہ، تو اس مسئلے میں اگر کوئی شخص یعنی اعتراض کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا تو یہ فرمان ہے کہ میری امت کبھی بھی ضلالت کے اندر ایک ساتھ جمع نہیں ہوگی، گمراہی کے اوپر ایک ساتھ جمع نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب کے نزدیک اگر متفق علیہ مسئلہ ہے، سب کے نزدیک یہ صحیح مسئلہ ہے تو پھر اس کو ماننا چاہیے۔ ہاں اختلافی مسئلہ ہے، کوئی بندہ اس مسئلے میں اس کا کوئی نظریہ ہے، اس کی سوچ نہیں وہ کری تو چلے اعتراض کرے، لیکن جو یہ اجماعی مسائل ہیں
اہل سنت کے اجماعی مسائل کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔